Langsung aja ke berikutnya. Qala Allah anhu idza sadaqa tauhid tamma syukur wa idza dha'afa tauhid udima syukur li'annahu hina idzin ma yashhad illa al-wasa'id wa yansa musabbib al-asbab wasyakir muwahhid. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw min ahadin min khalqika faminka wahdak la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukru ala dhalik wa la muqabil lahu illa syirik wal iyadu billah was-sabiruna katsir wa amma syakiruna faqalil wa qalilun min ibadiyasy syakur qalilan ma tashkurun. Idza takhadha an-nasu adh-dhahaba wal fiddata wal 'urud fattakhidh qalban syakiran wa lisanan dzakira wal lisanu unwanul janan idza i'tamara al qalbu i'tamarat wa idza khariba kharibat au kama qala. Idza sadaqa tauhid, jika menjadi benar tauhid pada seseorang, keimanan itu jika betul-betul bagus, tamah syukur akan menjadi sempurna syukur bagi orang tadi itu. Wa idza dha'afa tauhid, kalau keimanan tauhid itu melemah, udima syukur, enggak akan menjadi orang yang bersyukur orang tadi itu. Kenapa? Li'annahu hina idzin, karena orang yang tidak sempurna tauhidnya, ma yashhad illal wasaid, tidak bersaksi kecuali hanya perantaranya saja. Wayansa musabbibal asbab, dan dia melupakan yang membuat sabab, yaitu Allah. Wasyakir, orang yang syukur adalah muwahhid, orang yang benar-benar sempurna imannya terhadap tauhid. Syukur itu adalah mengenal al-mun'im, tidak menilai nikmah, bukan hanya terbatas pada nikmahnya yang menjadi wasitah, tapi dia tadi itu langsung kepada al-mun'imnya. Kalau Anda dikasih duit, jangan kamu menghargai duitnya, tapi yang ngasih itu, karena duit itu adalah sebagai perantara, karena duit tadi itu adalah nikmat yang diberikan oleh si mun'im. Kalau misalnya ada orang memberikan duit lewat temennya, diberikan kepada kamu, maka kamu tadi itu kalau betul-betul mengetahui ini adalah dari si fulan, si A, kamu syukur kepada si fulan. Bukan hanya sekedar terima kasih kamu telah ngasih aku duit. Loh, aneh ndak ngasih ini, aneh cuma nganterkan duit ini dong. Nah, begitulah ada orang itu pandangannya, dia mengenal nikmat ini dari mun'im alal haqiqah, itu Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tahu dengan Allah ta'ala dengan sebenarnya ini ada muwahhid alal haqiqah, sehingga setiap dia mendapatkan nikmat syukur kepada Allah SWT, tidak terbatas pada wasaid, tidak terbatas dengan wasitah. Kalau terbatas dengan wasitah, lain lagi. Ana nggak dapat rezeki kecuali dari si fulan, khidmatnya sama si fulan, syukurnya sama si fulan. Dan di sini adalah du'ful iman, dhaiful iman. Orang ini adalah dhaif iman, karena dia tidak yaro al-mun'im alal haqiqah, tapi dia yashhad al-wasaid tadi itu. Nanti akan kita teruskan. Karena itu kita diperintahkan untuk membaca Allahumma ma asbaha bi min ni'matin, ya Allah, apa yang terjadi padaku daripada kenikmatan, au bi ahadin min khalqik, atau yang terjadi pada seorang pun daripada makhlukmu, daripada kenikmatan,
faminka, maka itu semata-mata darimu. Wahdak, ya, faminka wahdak, maka semata-mata darimu. La syarikalak, tidak ada sekutu bagimu. Nikmat yang ada terjadi padaku ya Allah atau terjadi kepada orang lain, itu minka wahdak, la syarikalak, hanya semata-mata darimu, tidak ada sekutu bagimu. Falakal hamdu walaka syukru ala dzalik, bagimu segala pujian dan bagimu segala syukur ala dzalik, atas itu semuanya. Dia menisbatkan nikmah itu bukan dari wasaid tapi langsung dari mun'im, faminka wahdak la syarikalak. Baik. Karena itu magom syukur ini magom yang paling tinggi. Magom syukur ini magom yang paling tinggi. Dan sedikit yang bisa melakukan syukur. Wa qalilun min ibadiyash syakur. Setan sendiri itu setelah dilaknat oleh Allah, setan menyatakan la'uwiyannahum ajma'in. Apa? Tsumma la'atiyanna, la, sebelumnya. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim fala tajidu aktsarahum syakirin. Setan tadi sudah berjanji, karena aku sudah dilaknat oleh Allah, la'atiyannahum thumma la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Thumma la'aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum, aku akan tak tunggoi itu manusia itu supaya tidak bisa mengikuti ajaran agama. Thumma la'atiyannahum, kemudian tak datangi, tak goda dari muka, tak goda dari belakang, min khalfihim wa an aymanihim, kanan, wa an syama'ilihim, dari kiri, wala tajidu aktsarahum syakirin. Setan tidak dinyatakan bisa menggoda dari atas karena nuzulur rahmah, turun hidayah dan rahmah dari Allah kepada orang mukmin. Karena itu setan hanya sekitar muka, belakang, kanan dan kiri. Ketika manusia tadi itu berhubungan dengan yang Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ulu, maka insya Allah dia akan selamat daripada syaitan tadi itu. Di sini setan menyatakan wa fala tajidu aktsarahum syakirin. Kenapa? Ketika manusia tidak bersyukur, berarti dia gagal daripada Tuhannya. Dan itulah yang diusahakan sama syaitan tadi itu. Berarti orang tadi itu tidak muwahhid alal haqiqah. Wala mugabil lahu, tidak ada mugabil bagi syukur illa syirik wal iyad billah. Mugabilnya syukur itu syirik. Karena itu as-sabiruna katsir. Orang yang sabar banyak. Hatta orang kafir bisa sabar loh ya. As-sabiruna katsir. Tapi wa amma syakiruna faqalil. Karena itu dikatakan wa qalilum min ibadiyash syakur, qalilam ma tashkurun. Sedikit kamu itu bersyukur. Sedikit kamu tadi bersyukur. Baik. Idza taqada an-nasu dhahab wal fidda wal urud, kalau manusia tadi itu menjadikan yang berharga tadi itu adalah emas, perak, barang-barang, fattakhidh, maka jadikanlah kamu dari itu yang berharga bukan emas, perak, golban syakiran, hati yang selalu bersyukur, walisanan dzakiran, lisan yang selalu berzikir. Kenapa hubungan lisan dengan qalb ini harus ada? Wal lisanu unwanul janan, karena lisan ini adalah lambang atau tanda daripada hati.
Kalau misalnya lisan selalu mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, hatinya dari itu berarti penuh dengan syukur. Hatinya itu penuh dengan syukur. Hah? Dan Nabi SAW menyatakan alhamdulillah tamlaul mizan. Alhamdulillah, ini mah gaul syukur ini ya. Ucapan alhamdulillah tentunya yang dibarengi dengan imtila'ul qalb bisyukur, itu akan memenuhi timbangan nanti ada di akhirat. Jadi, timbangan amal ini akan penuh mantep ada di akhirat. Nah, dan dia dijadikan orang yang selamat karena apa? Karena alhamdulillah dari lisannya dari orang yang hatinya syakir tadi itu. Alhamdulillah tamlaul mizan. Wa subhanallah alhamdulillah tamla'ani ma bainas samawati wal ard, kata Rasulullah. Subhanallah alhamdulillah memenuhi langit-langit dan bumi. Kalau misalnya langit dan bumi dadekno kresek, kira-kira berapa ton isinya itu? Begitu hebat isinya. Kalimat subhanallah walhamdulillah dari lisannya, dari hatinya orang yang dzakir dan syakir, itu memenuhi langit dan bumi dengan pahala. Memenuhi langit dan bumi dengan pahala. Karena itu idza tamaral qalbu i'tamarat. Kalau hati ini makmur, i'tamarat, maka akan menjadi makmur lisan tadi itu. Wa idza khariba, kalau hati itu hancur, kharibat, akan lisan itu hancur. Orang selalu berzikir mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah karena hatinya makmur dengan syukur. Hah? Karena itu dikatakan di sini, jadikan hati kamu itu hati yang syakir, lisan kamu lisan yang dzakir. Kalau hatinya syakir, lisannya gampang berzikir. Kalau hatinya kafir, tidak syakir, lisannya malas berzikir. Kena al-lisan unwanul janan, bilang itu. Wallahu a'lam. Allah. يا ربي عبدك أتعبته الذنوب، الكتف أداه وحاله واشعلت للكروب، عمره مضى يا إلهي في معاصي وحب، غافل عن الله دايم بالملاهي شغوب، ظاهر صالح وقلبه محتويش بالعيوب، قاسي مكبل مدران بالوسخ والكذوب، يرائي الخلق في قوله والأعمال دوب، ما له عمل غير كله بالرياء مشوب، معمر جسمه وقلبه بالمراد بايذوب، أفعال جواه قبيحة كم بها من عيوب، قريت كم لي معترف بالذنوب، حكيت بالصدق يا عالم بما في الغيوب،
قصدت بابك إلهي عل تشفي شغوب ما لي سوى أنت ناصر لعكين العصوب نظره إلهي عجل تجلي الدرن والشغوب وتصلح أحوالنا والعقل تحيي القلوب برقه ورعده وسالت بالسيول الشعوب وجد مزنوه بفضله وامتلينا الجروب بالمصطفى المجتبى سالك علينا تتوب وبالصحابة وبالأتباع وأهل الغيوم نتوب توبة عظيمة دافعة للذنوب يمطر على القلب ماطرها وتحيا الجدوب والختم صلوا على المختار ما حن نوب والحمد لله رب العالمين. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون ربنا وأصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرار واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. صلى الله على سيدنا محمد وسلم. الحمد لله رب العالمين. فاتح إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أرواح آبائه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، ثم إلى أرواح البيت رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين وتابعيهم من تبعهم بإحسان من دين، ثم إلى رسول الله أحمد بن عيسى وابن عبيد الله وعلي بن دلال علي بن علي وخالد قسم السيد الأعظم الفقيه المقدم محمد بن عجين سادتنا الأبي عالبي، ثم إلى المقدم الثاني حبيب الرحمن السقياب وأسر أبو بكر السكران وابن علي والشهاب بن قدم وعلى عبد الله الرسول الأكبر وابن أبو العدنين والشيخ بكر بن سالم وأخي عقيل بن سالم
بن أحمد محمد بن عائشة يوسف بن عابد الحسني وابن عمر أحمد محمد الحبشي صاحب شيخ بن أنفاس عمر بن عبد الرحمن عطاس الشيخ بن شهاب والحداد ثم إلى كافة الأولياء صنف كان حالة أرواح من مشارق الأرض المغربية ثم إلى أرواح مصنف الكتب المنى والإمام زين الدين المنبري والإمام السيوطي والحبيب أحمد بن عمر بن سميت ثم إلى أرواح أولياء هذه البلدة ثم خصوصا صاحب الحضر المقام الحبيب جعفر بن سقاف سيد المرزقاف في غسول وإبراهيم ثم عبد الله بن مشاتري وابن حسن جماعة إخواني وغسول وإبراهيم ثم إلى أرواح مشاهد التوحيد مشارقه بنية مشربنا مشارق بخور كرامة ومن حضر بهذا المجلس سابقا ولاحقا ووالدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين معين الله تغشاهم برح المغفرة بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وأن الله سبحانه وتعالى يصلح قلوبنا وقوالبنا وسرائرنا وعلانياتنا وأن الله سبحانه وتعالى يغفر ذنوبنا يستر عيوبنا ويسهل أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلام والعافية في دين وديننا وبلغ مقاصدنا وأن الله سبحانه وتعالى يصلحنا ويصلح أولادنا ويهدينا وإياهم أجمعين ويكفينا وإياهم شر المؤذين وشر الحاسدين وشر الكافرين ويعز الإسلام وينصر الإسلام والمسلمين ويهدينا المسلمين وعافنا المسلمين ويكفينا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين وأن الله سبحانه وتعالى يفتح علينا وعليكم على طلاب العلم فتح العارفين ويكتبنا وإياكم وإياهم في ديوان أولى العارفين ويجعلنا وإياكم وإياهم من العلماء العاملين وقرة عين سيد المرسلين وعلى هذه النية كنا صالحا ومن السلف والآباء في من درجاتنا وإنام وقصدنا وإلى حضرة النبي الفاتحة.